صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المؤمن المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ورضينا قسمة الجبار فينا ورضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال حال فإن المال يفني قريب وإن العلم باق لا يزال. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو پروگرام اس مدرسے کی افتتاح کے طور پر منعقد کیا گیا، بڑی خوشی کی بات ہے، ایک بڑا خوشی ہے اور خوشی کا موقع ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ عالی شان بہترین عمارت جس کو آپ کے سب کے تعاون سے اور سب سے زیادہ جانشانی اس میں حضرت حافظ القاری رشید صاحب قبلہ کی، ویسے بھی کافی بچے یہاں سے فارغ ہوئے اور شہر میں اور رب و جوار میں باہر خدمت کر رہے ہیں، لیکن اب اور انشاءاللہ یہاں سے افراد پیدا ہوں گے، بڑی خوشی کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرسہ اور مسجد یعنی مساجد اور مدارس کی وہ جگہ ہیں جہاں صحیح معنوں میں انسان بنا ہے، جہاں افراد پیدا ہوتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے اسلاف پیدا ہوئے اور جنہوں نے ہم تک صحیح معنوں میں دین پہنچایا. حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے یا یہی وہ جگہ ہے جو صحیح معنوں میں کما حقہ رب کی بارگاہ میں ایک حدیث شریف ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم، جب کوئی بندہ ایسا راستہ چلتا ہے کہ جس راستے میں وہ علم تلاش کرے، یعنی علم کی تلاش کے لیے جب کوئی راہ طے کرتا ہے اور کوئی راستہ چلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا من طرق الجنہ اور طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اب آگے سنیں جس بنیاد پر میں نے یہ حدیث پڑھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ،
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفت علیہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی قوم جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی، دیکھا لفظی ترجمہ یہ ہے مجتمع قوم، کوئی قوم جمع نہیں ہوتی فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، سمپل ترجمہ یعنی جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اور وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، بے شک سبحان اللہ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہاں بیٹھ کر کے اسی قرآن کو سیکھتی ہے، قرآن کو سکھاتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہے، وہاں قرآن پڑھتی ہے، قرآن کو سمجھتی ہے، قرآن کو سیکھتی ہے، قرآن کو سکھاتی ہے، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، تو اللہ اس قوم پر سکون اور سکینہ نازل کرے۔ بے شک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ اس قوم پر کیا کرتا ہے؟ سکینہ نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے، اسے طمانینت قلبی حاصل ہوتی ہے، اسے طمانینت جسمانی حاصل ہوتی ہے، اسے طمانینت ذہنی حاصل ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ غشیتہم الرحمہ، اور اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو رحمت خدا بندی اسے ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے ارد جمع ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اس قوم کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ اب ہمیں آپ بتائیں، توجہ چاہتا ہوں، اب میں جو نقطہ دے رہا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے، قرآن کہاں سکھا جاتا ہے، قرآن کہاں سکھایا جاتا ہے؟ میرے پیارے، یہ مساجد ہے، یہی مدارس ہے جہاں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے، قرآن سیکھا بھی جاتا ہے، قرآن سکھایا بھی جاتا ہے، قرآن کے نکات پر سمجھا بحث بھی ہوتی ہے، تو بتائیے جناب کہ یہاں پر رسول اللہ آئے، اس گھر کو مسجد کہا ہے، اللہ کا گھر کہا ہے، جس میں قرآن پڑھایا جائے، تو جیسے مسجد خدا کا گھر ہے، ایسے ہی مدرسہ خدا کا گھر کلام نہیں اس میں، ایسے ہی مدرسہ بھی خدا کا ہی گھر ہے، رسول اللہ کا بھی گھر ہے، سمجھے آپ؟ اچھا آگے فرمایا کیا؟ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، ان پر فرشتے سمجھے آپ انہیں گھیر لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ رحمت خدا بندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ پتہ نہیں چلا، اگر تمہیں کہیں سکون نہ ملتا ہو تو کہیں اور نہ جاؤ، مدد سے میرا جاؤ، سکون قلبی حاصل ہو جائے گا، طمانینت قلبی حاصل ہو جائے گا۔ اگر چاہتا ہے رحمت خدا بندی کا تجھ پر نزول ہو، کہیں اور نہ جاؤ، مدد سے
برکت جگہ ہے، عظمت جگہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بڑی خوشی کی بات ہے، سمجھے رہا، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے تب اللہ ایسا کام دیتا ہے لوگوں سے ہر ایک کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال آیت کریمہ میں نے پڑھی بہت مختصر ہے، اور حضرت بیٹھتے ہیں اور بھی ہمارے علماء کرام درود پاک میں اللہم صلی اللہ رات اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو اہل علم ہے وہ اور جو لا علم ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں چلا، میں زیادہ گہرائی نہیں کہ وقت کم، پتہ یہ چلا کہ علم والوں کا ایک الگ مقام ہے۔ اس سے پتہ چلا کیا فرمایا، سلکا طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ علم وہ دولت ہے اگر کوئی سے حصول کے لیے نکلتا ہے تو گویا وہ مدرسے کی طرف نہیں جنت کی طرف جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر کوئی ایسا راستہ چلتا ہے جس میں علم حاصل کرے تو وہ راستہ کیا ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ سمجھے آپ کھول دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو راستہ مدرسے کو جاتا ہے وہ راستہ مدرسے کو نہیں اصل جنت کو جاتا ہے، راستہ اصل جنت کو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ انہی مدارس میں آ کر کے علم دین حاصل کرتا ہے، انہی مدارس میں آ کر کے میرے پیارے ادب سیکھتا ہے، بندہ انہی مدرسہ میں آ کر کے انسانیت کی منزلوں پر ارتقا کرتا ہے، بلندیوں پر چڑھتا ہے۔ اگر انسان کو اپنی معرفت ہوتی ہے تو کہیں اور نہیں انہی مدارس سے ہوتی ہے، اگر کوئی معرفت الہیہ کا ذریعہ ہے تو کوئی اور نہیں یہ مدارس ہے جہاں معرفت بنتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر چاہتا ہے کہ اسے معرفت خدا بندی مل جائے، اگر چاہتا ہے کہ اسے اپنی معرفت حاصل ہو جائے، ارے اپنی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ علم کی خاطر مثال شمع سیوا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے کہ خدا کا ہے، بغیر علم کے معرفت خدا بندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے قرآن شریف کی حدیث پڑھی، آقا کریم حضرت انس سے روایت کیا فرمایا طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصیام والجہاد۔ یہ بڑے رکن ہے اسلام کے، نماز بڑا رکن ہے، روزہ بڑا فریضہ ہے، جہاد بڑا فریضہ ہے، لیکن آؤ آقا فرماتے ہیں سنو ان سب سے افضل اگر اللہ کے نزدیک کوئی چیز ہے یعنی نماز سے افضل علم حاصل کرنا ہے، روزے سے افضل علم حاصل کرنا ہے، جہاد سے افضل علم حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ علم دین نہیں ہوگا نماز متصور نہیں ہو سکتی، روزہ متصور نہیں ہو سکتا، جہاد متصور نہیں۔ سارے اعمال چاہے تو بات اعمال کی ہو، چاہے تو بات عقائد کی ہو، ساری چیزیں اگر موقوف ہیں
ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ سب کی سب علم دین پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جب تک کہ علم نہیں ہوگا سمجھے تو پھر آپ اپنی نمازوں کی سدھار نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز ظاہر سی بات ہے، نماز کب صحیح معنوں میں ادا ہوگی؟ جب اس کے فرائض صحیح ادا ہو جائے۔ نماز کب صحیح ادا ہوگی؟ جب اس کے واجبات صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اب یہ فرائض، واجبات، لوازمات، ضروریات جتنے بھی اعمال ہیں، سمجھے آپ یہ کیسے حاصل ہوں گے؟ جب بندہ قرآن کا علم حاصل کرے گا، جب بندہ حدیث کا علم حاصل کرے گا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ محفوظ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے دین سیکھے، اسے چاہیے کہ پہلے علم سیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم کے وہ اپنے کسی عمل کی حفاظت نہیں کر سکتا، کسی عمل کی خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ تو بات عمل کی ہے میرے پیارے۔ اگر عقیدے کی بات کرو تو عقیدے کی حفاظت بھی اگر ڈیپینڈ کرتی ہے تو علم دین پر کرتی ہے۔ آج ایرا اٹھتا ہے، ہمارے عقیدت پر ڈھاک دیتا ہے، ڈھاک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ اب اس نے جو بولا ہے، جو دلائل دی ہے، اب ہمارے پاس علم کا ترازو تو ہے نہیں ہے۔ اگر علم کا ترازو ہوتا تو ہم اس کی دلیل کو اپنے علم کے ترازو پر توڑتے، اگر کھڑی اترتی تو ہم مان لیتے، لیکن ہمارے پاس علم کا ترازو نہیں ہے۔ اس نے جو بولا ہم نے قبول کر دیا، اس نے جو بتایا ہم نے مان لیا۔ اب ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ علم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ محفوظ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل محفوظ ہو جائے تو پہلے علم حاصل۔ اگر علم کو اصول کے عقیدہ بچا سکتے ہیں، بغیر علم کے حصول کے عمل بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے آج لوگوں کو 25 سالیں ہو گئی نماز پڑھتے ہیں، 40 سالیں ہو گئی ہیں، لیکن رکوع میں جاتے ہیں ٹانگیں کسی کی ایک اوپر کسی کی دونوں اوپر، سجدے میں جاتے ہیں کسی کی ناک لگتی ہے تو پیشانی نہیں، کسی کی پیشانی لگتی ہے تو ناک نہیں۔ کیوں؟ اسے علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ نمازی تو بن گیا، نماز تو پڑھا۔ میرے پیارے پہلے اپنی نماز کو ایسا پڑھا کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے قبولیت کی، اس کے اندر قبول کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب اگر اس کے بعد کی بات ہے قبول اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو پھر ہم اپنی نماز ایسی کر ہی نہیں سکتے جو قابل قبول ہو، تو پھر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یاد صحیح معنوں میں ادا کی جائے، جب اس کی گارنٹی نہیں ہے تو بغیر علم والے کی کیسی گارنٹی؟ میرے پیارے، علم دین، اسی لیے علم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی۔ آقا کریم فرماتے ہیں طلب العلم خیر من العبادہ، علم دین کا حاصل کرنا عبادت سے بہتر ہے۔ آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم دین ہی ہے جو اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ کسی کا دین اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ دین کا علم حاصل نہ کرے۔ کسی کا اسلام اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ کیا وہ دین کا علم حاصل نہ کرے۔ اور سنو، آج جو ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، اس کی بھی زندگی کی بقا اگر کہیں سے ملتی ہے تو علم دین سے ملتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں سنو، دل تو مردہ ہے، اگر اس دل کو کوئی زندہ رکھتا ہے تو وہ علم دین ہی دل کی حیات کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے، روح کی تازگی کے لیے
حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ بڑے سمجھا اپنے وقت کے مجتہد ہے، بڑا منصب ہے۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ علوم الدین کے اندر ان کی روایت نقل کی، فرماتے جس طریقے سے جسم کی بقا کے لیے غذا ضروری ہے، اگر کوئی بندہ کھانا نہ کھائے یعنی کچھ نہ کھائے نہ پیے تو اس کا جسم مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا، یعنی کمزور پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا۔ تو فرماتے جس طریقے سے جسم کی بقا کے لیے اگر چاہتا ہے کہ اس کا جسم باقی رہے، اس کا جسم صحت یاب اور صحت مند رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھائے، اسے چاہیے کہ وہ پانی پیے۔ تو جس طریقے سے جسم کی بقا کے لیے میرے پیارے غذا ضروری ہے، فرماتے ہیں ایسے ہی روح کی بقا کے لیے یہ دین ضروری ہے۔ آج جو آدمی اتنا بے راہی کا شکار ہے، غلط روی پر دوڑا چلا رہا، اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی، اتنی برائی آج جو سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں سے علم نہیں ہے، کیونکہ روح ہماری مر چکی ہے، دل ہمارا مر چکا ہے، اور جس کی روح مر جائے، جس کا دل مردہ ہو جائے، کیونکہ دل کی زندگی علم دین سے، روح کی تازگی علم دین سے، جس کا دل پسمردہ ہو جائے، جس کی روح پسمردہ ہو جائے، میرے پیارے پھر وہ آدمی کی احساسیت مادہ ختم ہو جاتا ہے، احساس کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو چاہے کرے، اب اسے تمیز نہیں ہوتا کہ یہ اچھا کر رہا ہے، یہ برا کر رہا ہے۔ جس کا دل بیدار ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور وہ برائی سے بچتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ہماری روح تازہ رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ ہے، تو میرے پیارے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اور اپنی نسلوں کو علم دین حاصل کریں۔ آقا فرماتے ہیں کما ان الغیث یوحل غلط المجدہ کذا علوم الدین توحل قلوب المجدہ ای قلب المجدہ۔ آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے بارش شہروں کو زندہ کر دیتا ہے، زمینوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ ارے گرمی میں سوکھ جاتی ہے نا زمین، جب بارش ہوتی ہے تو چاروں طرف ہریالی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کما ان الغیث، اچھا غیث بھی کہتے ہیں اس بارش کو جو نفع بخش ہو۔ بے شک غیث کس کو بنے گا، اسے امن کے بارے میں حضرت نے کہا تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو وہ غیث ہے کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ تو غیث کہتے ہیں اس بارش کو جو نفع بخش ہوتی ہے، اور نفع بخش بارش وہی ہوتی ہے جو کیا ہے شہروں کو زندگی بخشے، حیات بخشے، ہریالی بخشے، زندگیوں کو تباہ نہ کرے۔ اسی لیے کہا کما ان الغیث یوحل غلط المجدہ، جیسے نفع بخش بارش جب شہروں کو زندہ کر دیتی ہے، شہر خشک ہو جاتے ہیں، سمیات جنگلات خشک ہو جاتے ہیں، زمینیں سوکھ جاتی ہے، لیکن بارش ان میں ہریالی پیدا کر دیتی ہے، زندگی دوڑا دیتی ہے، زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی قطع علوم الدین، ایسے ہی علم دین ہے، جب دلبندہ ہو جاتے ہیں علم دین کو زندہ ہمارا دل زندہ ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دین حاصل کریں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم دین کو لازم پکڑ لو، کیونکہ علم دین ہی تمہارا سچا دوست ہے۔ ہر جگہ علم دین ہی تمہارے کام آئے گا۔ میرے پیارے علم دین، اور یہ علم دین ملتا کہاں سے ہے؟ ارے بولو میں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟
علم دین کہاں سے ملتا ہے؟ مدرسوں سے، انہیں مدارس سے ملتا ہے، انہیں مساجد سے ملتا ہے۔ اور سنو، وہ ساری چیزیں جو مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں وہ اسی مدرسے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کی حدیث سے اور بھی سیاست کا حدیث موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان فقد عمله عنه، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل ختم، الا ثلاثه من شيء، صرف 3 چیزیں باقی ہیں۔ کتنی؟ 3 کون سی؟ فرماتے ہیں العلم ما ينتفع به، نفع بخش علم مرنے کے بعد کے کام آتا۔ ابھی آپ سے سرکار چاہتے تو صرف علم کہہ دیتے، توجہ ہے یا نہیں؟ بے شک۔ سرکار چاہتے تو صرف علم کہہ دیتے، تب بھی بات بن جاتی، علم ہے علم الدین، علم دین۔ لیکن سرکار نے فرمایا ما ينتفع به، صرف علم نہیں، علم نافع۔ علم میں آئی، اس لیے دنیا میں مدرسے بہت ہیں۔ بے شک۔ سمجھے؟ ارے یار تمہارے فیروز آباد میں بہت مدرسے ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ علماء بہت ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تعلیم بھی بہت ہے، لیکن جو تعلیم نفع بخش اور جسے علم نافع کہا گیا ہے تو وہ مدرسہ وہی مدرسہ ہے، تعلیم وہی تعلیم ہے جہاں اس کے رسول اللہ کے تعلیم آئے جائے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ سے تعارف سکھائی جائے، وہ مدرسہ مدرسہ نہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی۔ جہاں رسول اللہ کی بے دنیا سکھائی جائے وہ مدرسہ نہیں ہو سکتا، بے شک۔ جہاں رسول اللہ سے تعارف سکھائی جائے وہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جو عالم رسول اللہ کی ذات پر پہنچے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہ ہے ما ينتفع به، جسے علم اس کا نفع دے، اور وہ علم ہے جسے اس کے رسول اللہ کے سنتے اور جذبے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے آپ نے فرمایا چاہتے تو علم کرتے لیکن ينتفع به، علم نافع جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ اب یہ علم نافع کہاں ملتا ہے؟ الحمدللہ ہم سنیوں کے مدرسے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا الولد الصالح، آپ نے کیا فرمایا؟ الولد الصالح، نیک اولاد۔ اولادیں بہت ہوتی ہیں بے شک، لیکن ہر اولاد نیک ہو نہیں۔ اچھا، نیک اولاد پیدا ہوتے ہی نیک ہوتی ہے؟ ارے ہر اولاد تو نہیں ہوتی، ہر اولاد تو غوث اعظم نہیں ہوتی، بے شک، ہر اولاد غریب نواز کی ہوتی ہے نا؟ بے شک۔ یہ تو غریب نواز ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ، یہ تو غوث اعظم ہے، ہم سنیوں کے پیروں کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیٹ میں بھی حافظ، ہر اولاد تو ایسی نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اب وہ اولاد جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے اور تمہیں بھی فائدہ پہنچائے، جسے صالح اولاد کہتے ہیں، وہ اولاد صالح اولاد کرے کی کہاں سے؟ ارے جب پیدا ہوئی تھی تو صرف قلب اور اولاد تھی، لیکن اگر ہم سے صالح بنانا ہے تو کہیں اور نہیں سی بہتر اولاد صالح مدد سے بنتی ہے، اولاد صالح مدرسے میں بنتی ہے۔ تو یہ اولاد صالح کام ہے۔ کون اولاد صالح؟ جسے دین کی تعلیم دلائی ہوگی، جسے قرآن کی تعلیم دلائی ہوگی، جسے حدیث کی تعلیم دلائی ہوگی، تو آپ کو بھی
مدرسے میں تیسرا صدقۃ جاریہ، اور تیسرا وہ جو صدقہ جاریہ، سبحان اللہ، یعنی پڑھنے کے بعد بھی تمہیں ثواب ملتا رہے گا، وہ بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں مدرسے میں آؤ، ایک ٹائلس لگاؤ، ایک ٹائل لگاؤ یا کچھ ٹائلس لگاؤ، سمجھا؟ جب تک کہ ٹائلس رہیں گے، مدرسہ رہے گا، تعلیم ہوتی رہے گی، تو مر بھی جائے گا، تیری نسلیں بھی چلی جائیں گی، لیکن تیرے ثواب میں زیادتی پتہ یہ چلا وہ تینوں مجموعی حیثیت جو رکھتی ہے مرنے کے بعد کام آتی ہے، وہ کہیں اور نہیں، وہ ساری کی ساری مدرسے سے تعلق رکھتی ہے، ان میں جو علم کام آتا ہے مرنے کے بعد وہ مدرسے میں ملتا ہے، سمجھا؟ جو نیک اولاد بنتی ہے وہ مدرسے میں بنتی ہے، اور یہی مدرسے صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے عمل کام آ جائے تو کہیں اور نہیں، کوئی مدرسوں سے جڑ جا۔ بھائی اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ وقت میرا ہو گیا، میں ایک حدیث سنا دوں، اس کے بعد بات ختم کروں۔ حدیث بہت ہیں، بیان بہت ہو سکتا ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے۔ آقا کریم بچوں کا جو تعلیم سیکھتے ہیں ان کا مقام کیا ہے اور علم کا مقام کیا ہے؟ بے شک آقا فرماتے ہیں طلب العلم ساعۃ خیر من قیام لیلہ، اگر کوئی ایک لمحہ، ساعت ایک گھنٹے کو بھی بولتے ہیں لیکن ساعت کا اطلاق ایک سیکنڈ پر بھی ہوتا ہے، اگر کوئی ایک سیکنڈ، چلو سیکنڈ چھوڑو میں گھنٹہ کر لیتا ہوں، اگر کوئی ایک گھنٹہ دین کا علم سیکھے، آقا فرماتے ہیں خیر من قیام لیلہ، یہ پوری رات کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ جانے کے ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، ان آپ گندی نظر سے دیکھتے ہیں، ان آپ گندی نظر سے دیکھیں، ابے تیرے گھٹائے سے ان کا مقام نہیں گھٹے گا، ان کا مقام وہ ہے جس کو اللہ اور فرماتے ہیں وَطَلْبُ الْعِلْمِ يَوْمًا خَيْرٌ مِّن صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی ایک دن ایک دن علم دین حاصل کرے، اللہ اسے 3 مہینوں کے روزوں سے زیادہ ثواب عطا من صیام ثلاثۃ اشہر، 3 مہینوں سے افضل۔ یہ تو علم کی بات ہے، اب طالب علم کیا مقام ہے؟ آخری حدیث پاک پر آقا فرماتے ہیں من اربع قدمہ طریقا یلتمس فیہ العلم، آقا فرماتے سنو، اگر کوئی ایسا راستہ چلتا ہے کہ جس میں اپنے پیروں کو آلود کرتا ہے، اب بڑا معنی ہوتا ہے دھول میں اٹک جانا، دھول لگ جانا، یعنی اگر کوئی ایسی جگہ جاتا ہے کہ اس کے قدموں میں دھول لگ رہی ہے لیکن یہ دھول بھی علم حاصل کرنے کے لیے لگا رہا۔ ارے مدرسے میں چل کے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بہرحال اگر کوئی ایسا راستہ چلا جس میں علم دین حاصل کرتا ہے، یعنی مدرسے میں آتا ہے، حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آگ اس کے جسم کو جلا سکتی نہیں، واستغفر لہ ملکا، اور سنو اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا، اس کے لیے جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيدًا، حاصل کرتے کرتے اسی حالت میں مر جائے تو مقام شہادت سے سرفراز ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، حسب کے آیا حضرت، مدرسہ اشرشیہ بن علوم و عادلیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاصل کرتا ہے تو کیا مقام ملتا ہے، مر جاتا ہے
کون سی مت کرتا ہے؟ اب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا نا، آقا فرماتے ہیں وَكَأَنَّ قَبْرُهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ وَيُوَسِّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ نَظْرِهِ، اور اللہ اس کی قبر کو اس کی نظر حد تک تا حد نظر چوڑا اور وسیع بنا، اور اتنا ہی نہیں ہے وَيُنَوَّرُ عَلَى جِيرَانِهِ 40 قبرًا عَنْ يَمِينِهِ، جس قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے اللہ اس کے دائیں جانب 40 قبروں کی 40 لوگوں کی قبریں روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس قبر میں چلا جائے نا، جس قبرستان میں 40 قبریں دائیں طرف روشن ہو جاتی ہیں، و40 عن یساری، اللہ بائیں طرف کی 40 قبریں روشن کر دیتا ہے، و40 قبرًا من عن خلفہ، 40 پیچھے کی روشن کر دیتا ہے، و40 امامہ، اور 40 سامنے کی۔ یہ ہے تحریر، خود تو مقام سے سراغ ہوتا ہے لیکن یہ مکتا ہے جس قبرستان میں جاتا ہے، اگر اس قبرستان والے سنی صحیح عقیدہ ہے تو 40 آگے 40 پیچھے 40 دائیں 40 بائیں، اللہ ساری قبروں کو روشن کرتا ہے۔ زندہ باد۔ اس لیے میرے پیارے علم کی حاصل کرو۔ اب یہ سوچتے ہو گئے یار یہ کرو، میرا وقت ہو رہا ہے زیادہ ہو گئے، میں بس تھوڑی سی بات لوگوں کی سوچ آج کے دور میں کیوں لوگ دیکھتے ہیں علم کی کیوں حاصل نہیں، اسی لیے نا چونکہ اب اس میں اچھی خاصی رقم اور قیمتی رقم دکھائی نہیں دیتی ہے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، 40-50 سال 70 لاکھ جو بھی کام دے، ابھی سرکار حکومت ایسے کو آرڈر کر دے کہ جو عالم بنے گا اس کو ضروری نوکری دی جائے گی، اس کی تنخواہ 70,000 ہوگی۔ دیکھو پیسے کو عالم بے شک عالم بنائیں گے نا، لیکن یاد رکھو رزق کا مالک خدا ہے، اور شان یہ علماء کسی کے محتاج نہیں۔ اگر بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کے رزق کا کفیل خدا۔ اس لیے مولوی بھوکا کبھی سوتا نہیں، بھوکا کبھی مرتا نہیں، سمجھے آپ؟ بھوکا پیدا ہو سکتا ہے، بھوکا مرتا نہیں، اس لیے تکفل اللہ له برزقه، جس پہ رزق کا ضامن خدا ہو، سمجھے آپ؟ اس کے رزق کو کون عطا سکتا ہے؟ اللہ ہمیں آپ کو اپنے شریک عطا فرمائے۔ ہم نے کہا تھا عالم شافعی امام شافعی کے چار سے ہیں، رضیت قسمت الجبار فیہا لنا علم والانتحال المخلوق۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں اللہ ہم تیری تقسیم سے راضی ہیں، تم نے ہمارے لیے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ مال تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن علم ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہے۔ تم نے ہمارے لیے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا۔